فرماتے ہیں اولیاء کرام کا معاملہ سب سے جداگانہ ہوتا ہے، وہ جس سے چاہتے ہیں اپنا کام لے لیتے ہیں۔ اولیاء کرام کا ذکر کرنا کیا ہے صاحب؟ عند ذکر الصالحین تنزیل الرحمتی، مشہور و معروف یہ مقولہ ہے، بعض علماء نے اس کو حدیث بھی کہا ہے۔ عند ذکر الصالحین تنزیل الرحمتی، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو بلا شبہ آج کی محفل میں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ یہ ایک عام صالح کا ذکر نہیں، بلکہ آج جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ کئی صالحین کے باپ ہیں اور کئی صالحین کے امام ہیں، بلکہ جن کی صحبت میں بیٹھنے والے صالحین کے امام بن جاتے ہیں۔ نسبی اعتبار سے حسینی ہے، والد بزرگوار کے اعتبار سے حسینی ہے، والدہ کے اعتبار سے حسنی ہے۔ جن کی شخصیت کے اندر امام حسن و حسین کا نور ہو، اس شخصیت کو بندہ نواز یسوع دراز کہتے ہیں۔ یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے۔ ذی القعدہ کے مہینے کو عام طور پر ہمارے پرانے لوگ نہیں جانتے تھے۔ شوال المکرم کے بعد کون سا مہینہ؟ تو کہتے تھے کہ بندہ نواز کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کے زبان پر حضرت خواجہ یسوع دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ایسا عام فرمایا، ہر کس و ناکس علم والا جاہل جو بھی ہو ذی القعدہ کے مہینے کے تو بندہ نواز کا مہینہ جانتا ہے، اور تا دم شمس و قمر یہ نام جاری و ساری رہے گا، کیونکہ یہ اولیاء کرام زندگی بھر اللہ اللہ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں فنا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فنائیت کو دیکھ کر ان کو باقی رکھا اور ان کے ذکر کو بھی باقی رکھ دیا۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے بندہ نواز کے زمانے میں، بہمنی سلطنت آئی، اس کے بعد مغلیہ سلطنت آئی، آصف جاہی سلطنت آئی، یہ ساری سلطنتیں ختم ہو گئی، مگر آج بندہ نواز کا روزہ ایسے چمک رہا ہے جیسے روزانہ سورج آسمان پر چمکتا ہے، اور آپ کا فیضان ویسا ہی جاری ہے جس طریقے سے سورج کی شعاعیں جاری و ساری رہتی ہیں۔ جس طریقے سے سورج اپنی شعاعیں بکھیرنے کے لیے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان کا گھر ہے، یہ غیر مسلم کا گھر ہے، یہ اللہ کو ماننے والے کا ہے، نہیں ماننے والے کا ہے۔ سورج کا کام ہے روشنی پھیلانا، یہ سورج کی ڈیوٹی ہے۔ اسی طریقے سے اولیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے فیضان جاری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اولیاء اکرام بھی اپنے آستانے پر آنے والوں میں فرق نہیں کرتے، ہر کس و ناقص کے اوپر اپنا فیضان ویسا ہی جاری و ساری کرتے ہیں، جیسے بارش ہر ایک کے گھر کے اوپر برستی ہے ویسے اولیاء کا فیضان ہر ایک کے دل پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بندہ نواز یسوع دراز کا ذکر ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ مولانا کا حکم تھا کہ چند کلمات میں عرض کروں کیونکہ وقت زیادہ ہوگا، کہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے آپ پرانے بزرگوں سے آپ کا کیسا تعلق ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کرام کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، ان کا فیضان ختم ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اولیاء کا فیضان کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ کس کے دوست ہیں یہ؟ اللہ کے دوست ہیں۔ مثال کے طور پر میری چیز اگر آپ کو کہیں نظر آ جائے تو میں یاد آتا ہوں۔ میری کوئی چیز اگر میں کہیں چھوڑ دیا، میری گاڑی اگر کہیں رہ گئی، آپ دیکھ کر بولیں گے بھائی گاڑی کس کی ہے؟ تو بولیں گے کہ یہ گاڑی مولانا کی ہے۔ اچانک میں یاد آتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ گاڑی کس کی ہے؟ یہ میری ہے، میں یاد آتا ہوں۔ اسی طریقے سے یہ جو بندہ ہے یہ اللہ کا ولی ہے، اس کو دیکھتے ہی اللہ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی کو دیکھتے کون یاد آتا؟ اللہ یاد آتا۔ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد نہیں آتا وہ اللہ کا دوست نہیں ہے۔ بالکل یہ معیار بتایا، سرکار بتائے، صحابہ پوچھے یا رسول اللہ، اور سرکار بتائے کہ میں تم کو بتاؤں تم میں سے اچھے لوگ کون ہیں؟ صحابہ آلریڈی اچھے ہیں، ان کو بول رہے ہیں اللہ کے رسول کیا تم کو میں نہ خبر دوں کہ تم میں اچھے لوگ کون ہیں؟ صحابہ بولے ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ هل انبئکم بخیارکم، سرکار فرماتے ہیں خیارکم الذین اذا ذکر اللہ، تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھے تو اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھے لوگوں کا معیار یہ نہیں ہے کہ جنہیں دیکھنے سے دنیا یاد آئے، جنہیں دیکھنے سے اللہ کی یاد سے غافل ہو، وہ اللہ والا نہیں ہے۔ اللہ والا وہ ہے جنہیں دیکھنے سے کون یاد آئے؟ اللہ یاد آئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ حضرت بندہ نواز کے والد بزرگوار کے پیر اور آپ کے نانا کے بھی پیر،
حضرت نظام الدین اولیاء بہت بڑا نام ہے. حضرت نظام الدین اولیاء اتنا بڑا نام ہے کہ سمجھ جائیے کہ اگر اجمیر میں سورج ہے تو اس کی پہلی کرن کا نام نظام الدین اولیاء. سبحان اللہ. اجمیر کا پورا فیضان حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ سے جاری ہوتا ہے. نظام الدین اولیاء خواجہ کی چوکٹ کا نام ہے. غریب نواز کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے تو بغیر خواجہ نظام الدین اولیاء کے نہیں پہنچ سکتے. حضرت نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد حضرت خواجہ بابا فرید گنج شکر جو پاکستان میں پاک پتن میں جن کا مزار شریف ہے، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز سرکار رحمت اللہ علیہ، یہ سلسلہ ہے. پھر یہاں سے نظام الدین اولیاء کے مرید حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دلی، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کے مرید حضرت خواجہ بندہ نواز یہ سندراز رحمت اللہ. غریب نواز سے لے کر بندہ نواز تک بیچ میں 5 عظیم الشان بزرگان دین آتے ہیں. اجمیر شریف کا فیضان اگر دیکھنا ہو تو گلبرگہ کی سرزمین پر دیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. میں کہوں وہ اجمیر ثانی بھی ہے، بغداد ثانی بھی ہے. سبحان حضرت اللہ. بندہ نواز کی چوکٹ سے دلی کا بھی راستہ نکلتا، اجمیر کا بھی نکلتا، بغداد کا بھی نکلتا ہے. سبحان اور یہ اللہ. نہیں سوچنا کہ یہ چشتیہ سلسلے کے ہیں، وہ قادری سلسلے کے ہیں، ایسا سوچنا غلط ہے. سلسلے سارے لے جا کر غوث پاک تک لے جاتے، غوث پاک سیدھا نجف اشرف تک لے جاتے اور نجف اشرف سے مولا علی شیر خدا سرکار کے حوالے کر دیتے. یہ بالکل پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے. چاہے کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی بڑا متقی پرہیزگار ہو، کسی بھی مدرسے کا شیخ الحدیث ہو، ہم یہ دیکھیں گے کہ پنجتن کے ساتھ اس کی نسبت ہے یا نہیں ہے. غریب نواز کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہے، اچھا ہے یا غلط ہے، یہ دیکھیں گے. یہ معیار ہے. علم معیار نہیں ہے، نسبت معیار ہے. بس اتنا یاد ہے. نسبت کیا ہے؟ معیار ہے. ورنہ دیگر مکاتب فکر میں بھی بڑے بڑے علماء پائے جاتے ہیں. تو حضرت نظام الدین اولیاء کے 2 مرید ہیں، ایک بندہ نواز کے والد اور ایک بندہ نواز کے نانا کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے، مگر بندہ نواز کے والد کا نام سید یوسف حسینی رحمت اللہ علیہ. سید یوسف جن کا لقب تھا راجہ قتال. کیا تھا بھائی؟ قتال اس لیے کہتے ہیں، قتال بولتے سب سے زیادہ قتل کرنے والے کو. آپ قتل کرنے والے مطلب اپنے نفس کو اتنا قتل کر دیے کہ ہر نفسانی خواہشات کو کچل ڈالے. آپ کا مزار شریف اورنگ آباد سے 22 کلومیٹر آگے خلد آباد میں واقع ہے، وہاں پر زیارت کر سکتے ہیں. یہ بندہ نواز کے والد ہیں. بہمنی سلطنت کے زمانے میں وہاں کے حالات خراب ہوئے، محمد بن تغلق وغیرہ وغیرہ، وہ بہت سارے تاریخی واقعات ہیں. بندہ نواز کی امی جان اپنے بیٹے کو لے کر دہلی لے کر چلے گئے. اب یہ واقعہ دلی کا ہے یا خلد آباد کا ہے نہیں معلوم، مگر کتابوں میں لکھا ہے حضرت بندہ نواز بچپن میں ایک مرتبہ قدوری بلکہ ایک کتاب ہے ہمارے فقہ کے اندر، عالم کورس والے کو پڑھائی جاتی ہے، عالم کورس والوں کو قدوری، جیسے اپنے سائنس ہوتی ہے، اسکول آف تھاٹ اپنا جو مسلک حنفی ہے اس کی ایک کتاب ہے قدوری. وہ کتاب پڑھ رہے تھے حضرت بندہ نواز مسجد میں بیٹھ کر، 8 سال کی عمر ہے. مدرسے کے بچے غور سے سنو میری بات، آپ لوگ بھی یہ صفت پیدا کرنا، کیونکہ بندہ نواز گیسو دراز بھی مدرسے سے ہوتے ہوئے خانقاہ نصیری تک پہنچے. سبحان اللہ. آپ کی پہلی سیڑھی مدرسہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنا، پہلے اس کو علم عطا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنا ولی بناتا ہے. ہاں، جاہلوں کو اللہ تعالیٰ ولایت نہیں عطا کرتا، یہ پکی بات ہے. حضرت بندہ نواز قدوری کتاب پڑھ رہے ہیں. ایک شخص آیا، 8 سال کے تھے آپ، آ کر پوچھا حافظ صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. تو بولے بولو حضرت کیا مسئلہ ہے. تو وہ مسئلہ پوچھتا ہے کہ صاحب نماز میں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے وقت زمین پر کیا اپن گھٹنے لگانا کہ سب سے پہلے ہاتھ لگانا؟ ایک مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی فرض واجب نہیں. تو بندہ نواز فرمائے، جن کا نام جب بندہ نواز مشہور نہیں تھا، سید محمد آپ کا نام تھا. تو آپ بولے چچا آپ ذرا بعد میں آئیے، میں ذرا کتاب میں ڈھونڈتا ہوں، میرا سبق ابھی وہاں تک نہیں گیا. تو حضرت بندہ نواز کتاب میں تلاش کرنے لگے. تلاش کرتے کرتے دیر ہو گئی، مسئلہ نہیں مل رہا. وہ صاحب تو چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں یکایک مسجد کا دروازہ کھلا. وہ مسجد کا نام تھا جامع مسجد قطب الدین. کیا تھا بھائی؟ وہ دروازہ کھلا، اندر آنے والے ایک صاحب آئے، گورا چہرہ، لمبی داڑھی اور عمامہ باندھے ہوئے، ناک سیدھی اور بڑے بڑے آستین، ایک دم خوبصورت، نہایت خوبصورت آئے. آ کر نماز پڑھنے لگے. بندہ نواز فرماتے ہیں میں دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ کوئی عالم دین معلوم ہوتے ہیں، کوئی عالم دین. چلو اب کتاب میں کیا مسئلہ دیکھنا، ان کو ہی دیکھ کر مسئلہ میں دیکھ لیتا ہوں، ان کو ہی دیکھ کر مسئلہ میں سمجھ جاتا ہوں. حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ ان کی نماز پڑھنے کی کیفیت کو ملاحظہ فرماتے ہیں. جب وہ سجدے میں گئے تو پہلے اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر لگائے، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر لگائے. نماز ختم ہو گئی. وہ صاحب نماز پڑھتے ہی سیدھا نکل گئے. بندہ نواز دیکھے دیکھے تک وہ چلے گئے.
फिर वो साहब को आप मसला बता दिए, जो साहब मसला पूछे थे, वापस दौड़े दौड़े अपने नाना जान के पास आए। किसके पास? नाना जान के पास आए और अपने अब्बा जान के पास आए। आकर कहने लगे, नाना जान जानते हो आज हमने किसका दीदार किया? बोलो बेटे किसका दीदार किया? आज हमने अपनी सर की आंखों से निजामुद्दीन औलिया का दीदार किया। सुभान अल्लाह। ऐसा कर सकते साहब? जब बंदा नवाज 3-4 साल के थे तो निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का विसाल हो चुका था, आप कब्र हो चुकी थी आपकी, आप जो है दिल्ली में मदफून हो चुके थे, मगर बंदा नवाज येसु दराज के मुस्तकबिल को हजरत निजामुद्दीन औलिया ने देखा कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। जब ये एक मसले में उलझ जाता है तो इनकी दस्तगीरी करने के लिए इनके दादा पीर तशरीफ लाते हैं। आप जरा अंदाजा लगाओ, 8 साल में ये आलम है, जब 104 साल की उम्र होगी तो क्या इमाम हुसैन नहीं आए होंगे? तो क्या इमाम हसन नहीं आए होंगे? खुद मौला अली शेर खुदा आपकी दस्तगीरी किए होंगे। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आकर ये बतला रहे हैं कि ये मेरे सिलसिले का सरताज है, सिलसिले चिश्तिया का सरताज है। फिर आगे बढ़ते चले गए। हजरत बंदा नवाज इतने बड़े आलिम दीन, इतने बड़े फाजिल बेजलील होते हुए आप एक अल्लाह वाले हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहली के हाथ पर बैत करते हैं। क्या बैत बोल तो क्या भाई? मुरीद होते हैं। क्या होते हैं? मुरीद हो जाना चाहिए। मुरीद जो आदमी नहीं होता, एक रिवायत के मुताबिक वो दौरे जाहिलियत की मौत मरा। बिल्कुल पक्की बात है। कौन सी मौत? दौरे जाहिलियत की मौत। जो आदमी किसी अल्लाह के वली का दामन नहीं थामा, किसी भी सिलसिले में दाखिल नहीं हुआ, किसी को अपना रहबर पेशवा पीर नहीं माना, एक रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ये बात हदीस में है, आका फरमाते हैं जो बैअत नहीं किया वो गोया के दौरे जाहिलियत की मौत मरा। फिर इसका उलट क्या हुआ? जो शख्स बैअत होकर इंतकाल हुआ वो दौरे इस्लाम की मौत में मरा। कौन सी? दौरे इस्लाम में। एक दौरे जाहिलियत है, एक दौरे इस्लाम है। तो इसीलिए किसी न किसी अल्लाह वाले का दामन थामना चाहिए। हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहली रहमतुल्लाह अलैह के आप मुरीद हुए। 18 साल खिदमत करने के बाद पीर नसीरुद्दीन चिराग दहली आपको खिलाफत से नवाजे। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, मौलाना थे, मौलाना रुकनुद्दीन साहब को हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहली ने फरमाया कि ऐ मौलाना रुकनुद्दीन साहब, एक लिस्ट के ऊपर हमारे कुछ मुरीदीन के नाम लिख कर आओ, हम उनको खिलाफत देना चाहिए, हम उनको खिलाफत देना चाहिए। तो वो साहब क्या करे, 15-20 नामा लिखे। उस पूरी लिस्ट के अंदर बंदा नवाज का नाम नहीं लिखे, लाकर पीरो मुर्शिद को दिए। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली जब वो फहरिस्त पढ़कर क्या बोले, ये क्या मिट्टी ढेलों के नाम लेकर आए हो, जाओ इसको सही करके आओ। फिर उन्होंने गए, कांटे छाटे कुछ नाम निकाले, फिर कुछ नाम डाले। दूसरी फहरिस्त में भी बंदा नवाज का नाम उसमें नहीं था। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली फरमाते हैं, मौलाना रुकनुद्दीन साहब, इन लोगों से कहो जिनके नाम आप लिस्ट में लिखे हैं, इनसे कहो कि जाओ अपनी ईमान की फिक्र करें, सबसे ऊपर सैयद मोहम्मद येसु दराज का नाम लिखो, मैं उनको खिलाफत भी दूंगा, अपना जानशीन भी बनाऊंगा। तो हजरत बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह को पीर मुर्शिद ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली ने उस मसनद पर बिठाया जिस मसनद पर गरीब नवाज बैठे थे। क्योंकि मामूली मसनद नहीं है ना भाई, वो मसनद पर ऐरा गैरा बैठेगा तो भी, क्योंकि दक्कन में इस्लाम फैलाना है, दक्कन के ख्वाजा आपको बनाए जाना है। वो ख्वाजा हिंद है, ये ख्वाजा दक्कन है। तो ख्वाजा दक्कन को ख्वाजा हिंद की जब मसनद पर बिठाना रहा तो उनको ऐसे नवाजा गया। पीर नसीरुद्दीन चिराग दहली ने फरमाया, देखो हर मुरीद अपने पीर की तारीफ करता, मगर ये ऐसे मुरीद है पीर इनकी तारीफ कर रहे हैं। क्या फरमाते हैं? हर के मुरीद सैयद मोहम्मद येसु दराज शुद वल्लाह खिलाफ नीज उ इश्तबाज शुद। आप फरमाते हैं अगर कोई सैयद मोहम्मद येसु दराज का मुरीद बनेगा, अल्लाह की कसम वो अल्लाह का आशिक होगा, वो आशिकों में से होगा। कौन गारंटी दे रहे? पीरो मुर्शिद गारंटी दे रहे। बंदा नवाज का सिलसिला कोई मामूली नहीं है। चिश्तिया बहिश्तिया गरीब नवाज सरकार की अमानती लेकर हजरत बंदा नवाज दक्कन आए। हम अहले दक्कन का फरीजा है या नहीं? हम अहले दक्कन का फरीजा है कि दीगर बुजुर्गों को तो याद करना, मगर खुसूसन बंदा नवाज येसु दराज के बहुत एहसानात हैं। लोग सिर्फ उनकी गुम्बद को देखे, मज़ार को देखे, उर्स आ गया तो ये चीज़ें देख ली, उनकी शख्सियत को नहीं जाने। बंदा नवाज अपनी 104 साल जिंदगी में 105 किताबें लिखे था। कितने? उस जमाने में 105 किताब। और हजरत ख्वाजा हसन बसरी, कौन है ख्वाजा हसन बसरी? ख्वाजा हसन बसरी हजरत अली के मुरीद हैं। हजरत अली के मुरीद ख्वाजा हसन बसरी से लेकर
حضرت پیر نصیرالدین چراغ دہلی تک جو سلسلے چشتیہ ہے، اتنے بزرگوں میں کسی نے بھی تصنیف کے طرف، کتابیں لکھنے کی طرف توجہ نہیں کی تھی۔ بندہ نواز اکیلے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے قلم اٹھایا اور ہر سبجیکٹ پر آپ نے کتاب لکھ دی، اور 105 کتابیں لکھ کر دی۔ آپ نے تفسیر لکھی، حدیثوں کی شرح کی۔ آج بھی وہ کتابیں خواجہ گیسو دراز اکیڈمی گلبرگہ سے چھپتے رہتے ہیں۔ اس بار عرس میں اسماء الاسرار نام کی کتاب آئی ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہارڈ کتاب ہے، علماء بھی بول رہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، اس میں ایسی عشق کی اور گہری باتیں ہیں، لہٰذا ہم کو پڑھنا چاہیے۔ بزرگان دین کے سلسلے سے جوڑ کر رہنا، کسی نہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر ہاتھ دینا، جس کے ہاتھ پر ہاتھ دے رہے ہیں اس کو نہیں دیکھنا، ہم اس کو دیکھنا کہ انہوں کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے، اور یہ ہاتھ جاتے جاتے سیدھا سیدنا غوث العظم خواجہ غریب نواز سے ہوتا ہوا مولا علی شیر خدا تک جانے والا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، کیا ہے یہ سلسلہ؟ سلسلے میں جڑنے کا فائدہ کیا ہوتا؟ اگر ایک ٹرین جا رہی ہے، سامنے اے سی ڈبے بھی ہے، بعد میں سلیپر کوچ بھی ہے، آخر میں جنرل کوچ بھی ہے، وہ اے سی ڈبہ جب پہنچ رہا، جنرل بھی جب ہی پہنچ رہا، اور سلیپر بھی جب ہی پہنچ رہا ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ اپن انجن سے جڑنا چاہیے، اگر جڑ کے رہیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار رہے گا، بزرگان دین کا فیضان جاری رہتا۔ آج جو ہم پڑھے اس کو ختم خواجگان کہتے ہیں۔ خواجگان چشت جب کبھی اپنی مجلسیں کہا کرتے تھے تو اس طریقے سے اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اپنے دلوں کی صفائی کرتے تھے۔ بندہ نواز کی تعلیمات شریعت اور طریقت دونوں کی جامع ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے شریعت میں ہی طریقت کو پایا، کوئی بے قربت شریعت میں میں اتنا ڈوبا کہ شریعت کے اندر میں نے طریقت کو پایا، طریقت میں پھر میں معرفت کو، حقیقت کو، سارے راز میرے اوپر کھلتے چلے گئے۔ آج بھی بندہ نواز کا فیضان جاری ہے، اور آپ حضرات کی آمد مبارک ہو۔ بندہ نواز کی گنبد کا فیضان یہاں پر بھی جاری ہے، اپنے اپنے بھی گھروں میں اس کو جاری کروا لیجئے، جاری کروائیے۔ اپنے سعادت سمجھو کہ ایسی محفلیں اپنے اپنے گھر میں کرو، بزرگوں کا تذکرہ ہونا، تاکہ اپنے بچوں کے عقائد صحیح رہنا، آگے چل کر بے ادبی کرنے والے نہیں ہونا، بزرگوں کے چاہنے والے اور ماننے والے ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے اوپر حضرت بندہ نواز کا علمی فیضان جاری فرما، روحانی فیضان جاری فرما۔